بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نظم برسات اختر شیرانی صاحب کی، اور ہماری 5ویں نظم ہے سرمایہ اردو 11ویں جماعت کی۔ سب سے پہلے ایک نظر نظم پہ۔ اختر شیرانی 1903 عیسوی سے 1948 عیسوی تک جناح صاحب سے 2 دن پہلے فوت ہوئے۔ برسات۔ گھٹاؤں کی نیلی فام پریاں افق پہ دھومیں مچا رہی ہیں، ہواؤں میں تھر تھرا رہی ہیں، فضاؤں کو گدگدا رہی ہیں۔ چمن شگفتہ دمن شگفتہ، گلاب خنداں سمن شگفتہ، بنفشہ و نسترن شگفتہ ہیں، پتیاں مسکرا رہی ہیں۔ یہ مینہ کے قطرے مچل رہے ہیں کہ ننھے سیارے ڈھل رہے ہیں، افق سے موتی ابل رہے ہیں، گھٹائیں موتی لٹا رہی ہیں۔ نہیں ہے کچھ فرق بحر و بر میں، کھنچا ہے نقشہ یہی نظر میں کہ ساری دنیا ہے ایک سمندر، بہاریں جس میں نہا رہی ہیں۔ چمن ہے رنگیں بہار رنگیں، مناظر سبزہ زار رنگیں، ہیں وادیوں کوہسار رنگیں کہ بجلیاں رنگ لا رہی ہیں۔ چمن میں اختر بہار آئی، لہک کے صوتے ہزار آئی، صبا گلوں میں پکار آئی، اٹھو گھٹائیں پھرا رہی ہیں۔ لفظ اس میں کچھ زیادہ مشکل تو نہیں ہے۔ نیلی فام، نیلا لباس پہنے ہوئے، شگفتہ کے معنی کھلا ہوا، خنداں مسکراتا ہوا، کھلا ہوا، دونوں معنی ہو گئے اس کے۔ سمن بنفشہ نسترن، سمن جو ہے یہ چنبیلی کے پھول ہو گئے، بنفشہ بنفشے کے ہی بنفشی رنگ کے پھول ہوتے ہیں، نسترن سفید گلاب کو یا سیوتی کا پھول اس کو کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد افق، وہ کنارہ جہاں زمین آسمان بظاہر ملتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد بجلیاں رنگ لانا محاورہ ہے، کوئی محنت رنگ لاتی ہے، کوئی ان کی کاوشیں رنگ لاتی ہیں، تو بجلیوں کے چمکنے کا کوئی فائدہ ہوا۔ کوہسار پہاڑ، لہک کے صوتے ہزار آئی، ہزار بلبل، تو بلبل کی آواز، لہک کے آنا، کبھی کم کبھی زیادہ، رنگ ہو تو ہلکے اور گہرے رنگوں کی جھلملاہٹ جو ہوتی ہے۔ نظم سیدھی سی ہے اور ایک اعتبار سے خاصی بچوں کے لحاظ سے ایک خاصی عجیب و غریب بھی ہے، مشکل بھی ہے، وہ بات ہم بعد میں دیکھتے ہیں کہاں ذکر ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے سبق کا خلاصہ، شاعر رومان اختر شیرانی کی نظم برسات۔ نیلی قبائیں اوڑھے ہوئے پریوں جیسی گھٹائیں آسمان کے کناروں پر چھا گئی ہیں، ان کی آمد سے ہواؤں میں بے تابی اور فضاؤں میں شوخی امڈ آئی ہے۔ کوہ و دمن مسرور ہیں تو گل و گلزار کھل اٹھے ہیں، آسمان سے بارش کے قطرے ننھے سیاروں کی طرح زمین کی جانب محو سفر ہیں۔ چاروں جانب سے گھٹائیں زمین پر موتی نچھاور کر رہی ہیں۔ گھٹائیں برس چکیں تو خشکی اور تری کا فرق مٹ گیا ہے۔ بے کنار سمندر کی طرح تا حد نظر پانی کا پھیلاؤ ہے، اس پانی میں نہا کر بہاروں کا رنگ اور بھی نکھر گیا ہے۔ باغ، سبزہ زار، وادیاں اور پہاڑ سب رنگوں میں ڈوب چکے ہیں۔ اختر باغوں میں بہار آئی تو بلبل کی صدائیں بلند ہو گئیں، ادھر باد صبا نے بھی پھولوں کو اٹھتی گھٹاؤں کی خبر دی ہے۔ حوالے کے لیے بہت ضروری جو چیزیں، یہ پہلا شعر اور یہ بھی یہ اختر شیرانی کی ہی ہیں، اور اس نظم کے حوالے سے سمجھیں کہ لازم و ملزوم سی جو تشریح کے حوالے سے چیزیں ہو سکتی ہیں، لہٰذا یہ تو یاد کرنے۔ پہلا شعر ان کے تعارف کی وجہ سے ہے، نہیں زندگی کو وفا ورنہ اختر، محبت سے دنیا کو معمور کر دوں، معمور بھرا ہوا۔
نیلگوں پریاں افق میں پر ہیں پھیلائے ہوئے، بال بکھرائے ہوئے، یا امنڈ آیا ہے ساون میں بہاروں کا ہجوم، ابر پاروں کا ہجوم، ننھی ننھی بوندیں گرتی ہیں حجاب ابر سے یا نقاب ابر سے، چھن رہا ہے قطرے بن بن کر ستاروں کا ہجوم، نور پاروں کا ہجوم۔ اس کے بعد زیادہ نہیں، یہ پہلا جو شعر اوپر ہے یہ علامہ صاحب کا ہو گیا۔ یہ جو رومانوی شاعری ہے تھوڑی سی ہم اس پہ بات کریں گے، یہ اس کے لیے حوالہ ہے کہ رومانوی شاعری، وہ شاعر رومان ہیں تو کیا بات ان میں خاص ہوتی ہے رومانوی شاعروں میں۔ پھول ہیں صحرا میں یا پریاں قطار اندر قطار، اودے اودے نیلے نیلے پیلے پیلے پیرہن، یہ علامہ صاحب کا شعر ہے۔ اور یہ جو دوسرا دو تین اشعار ہیں غزل کے، یہ غزل بھی نہیں نظم ہے، اور اپنی کیا ہے وہ نیّر نور نے بہت خوبصورت گائی ہوئی ہے۔ نظم تو طویل ہے، بہرحال آخری اس کا جو حصہ بند ہے وہ والا، یہ بھی ان کی شاعری اور ان کی رومانویت بھی، اور یہاں سے ایک ہوتا ہے رچاؤ ہوتا ہے جذبے کا، یہ بہت خوبصورت ہے۔ جس دن سے بندھا ہے دھیان تیرا، گھبرائے ہوئے سے رہتے ہیں، ہر وقت تصور کر کر کے شرمائے ہوئے سے رہتے ہیں، کملائے ہوئے پھولوں کی طرح کملائے ہوئے سے رہتے ہیں، پامال نہ کر برباد نہ کر، اے عشق ہمیں برباد نہ کر۔ یہی اس مطلب نظم کی جو لائن ہے، اے عشق ہمیں برباد نہ کر۔ رومانوی شاعری جو ہے اس کے جو تعارف میں جو لوگ بنتے ہیں، یہ اصل میں تو مغربی ایک تحریک جو کہ 19ویں صدی کے آغاز میں 1800 آنورڈز، اس سے پہلے کے دور میں جس کو نیو کلاسیکل دور کہا جاتا ہے، نیو کلاسک، اس دور میں سمجھے کہ ریزن ٹھیک ہے اور انلائٹنمنٹ کا وہ دور ہے، تو اس میں عقل اور ان چیزوں پہ اختراعات کی طرف زیادہ توجہ تھی، لیکن یہ اس کے ایک ری ایکشن کے طور پہ جو رومانوی تحریک اور اس کے سرخیل جو ہیں 4-5 بڑے نام جو ادھر سے ہیں، ولیم ورڈز ورتھ وہ پہلا ہو گیا، ساتھ اس کے ایس ٹی کالرچ، وہ بائرن، شیلے، ولیم بلیک اور کیٹس، یہ سب لوگ۔ اب اس کا تھیسس یہ، چونکہ ورڈز ورتھ نے اس پہ پہلی جو کچھ باتیں لکھی، ایک تو یہ کہ شاعری جو ہے وہ جذبات کا بے ساختہ اظہار ہوتا ہے، یہ اس کی بنیادی تعریف شاعری کی۔ پھر اس میں اگلی بات جو ہے کہ یہ جو رومانوی شاعری کے فطرت ایک زندہ چیز ہے، از خود زندہ ہے، فطرت عین تجلی ہے، اگر اس کو علامہ کی زبان میں کہیں تو فطرت جو ہے یہی سب کچھ ہے، یہ عین تجلی جس کا انسان کو انتظار ہوتا بھی شاید کوئی چیز اس سے اوجھل رکھی گئی ہے، ایسا نہیں ہے، یہ فطرت بذات خود وہی چیز ہے جو ہم ڈھونڈ رہے ہیں۔ یعنی آپ اس کو یوں کہیں کہ اس کی بھی روح ہے، ایسے ہی جیسے یہ خدا ہے اس کے لیے، وہ عین تجلی کا یہ مطلب ہے۔ اور زیادہ بات کو اگر سمیٹیں تو جو وحدت الوجود کے بارے میں ہم کتابوں میں پڑھیں گے کہ سب کچھ گویا خدا ہے، وہ ذات بس ظاہر ہے، اور تجلی کی صورت یہی فطرت بذات خود ہے۔ پھر وہ فطرت سے محبت کرنے والے زیادہ ہوتے ہیں۔ پھر اس میں یہ جو جیسے پریوں کا ان کے اس نظم میں ذکر تھا، تو یہ مافوق الفطرت کردار اس میں ہوتے ہیں۔ بظاہر فطرت سے محبت یہ رومانویت ہے، اور فطرت اس میں ایک زندہ چیز کے طور پہ لی جاتی ہے، اس سے ہم آہنگ ہوا جا سکتا ہے، اور انسان اس میں اگر کوئی بگاڑ پیدا نہ کرے تو فطرت عین تجلی ہے، جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں، جو آپ کو لگتا ہے کہ نظروں سے نہاں ہے، وہ یہی کچھ ہے جو سامنے ہے۔ تو یہ میں نے اسی لیے کہا تھا کہ قدرے مشکل بات بچوں کے لیے اتنی بھی مشکل نہیں، فطرت سے محبت اور حوالے کے اشعار آپ یاد کر لیں گے تو تب تک یہ بات کچھ مزید سمجھ میں آ جائے گی۔ امید ہے یہ نظم بھی قدرے آسان ہو گئی ہوگی،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔